غریب زہرا اور امداد غیبی۔ شیخ صندوق نے امالی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ 4000 ملائکہ آسمان سے نازل ہوئے۔ ان کا مقصد یزیدیوں سے جنگ تھا، لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ فرزند رسول شہید ہو چکا ہے، تو وہ تمام کے تمام عزادار ہو کر رہ گئے۔ تا قیامت تک یہ ملائکہ قبر حسین پر عزاداری کرتے رہیں گے۔ ان ملائکہ کے رئیس سردار کا نام منصور ہے۔ منتخب میں ہے کہ جب امام حسین تنہا رہ گئے اور آپ نے حل من ناصر ینصرنا کا استغاثہ کیا تو جنات کے کئی لشکر آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم روئے ارض کے ہر اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیں جو آپ سے عداوت رکھتا ہو۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تم تمام واپس چلے جاؤ، میرے نانا کی امت ہے، ہم انہیں تمہارے ہاتھوں قتل نہیں کرانا چاہتے۔ علاوہ ازیں میرے نانا میرے منتظر ہیں، ابھی گھوڑے کی پیٹھ پر میری آنکھ لگی تھی، میرے نانا مجھے ملے ہیں، انہوں نے مجھے سینہ سے لگا کر میرا پیشانی والا زخم چوم کر فرمایا، حسین ہم سب تیرے انتظار میں ہیں۔ مشیت ایزدی یہی ہے کہ تو اپنے خون میں گلتان ہو، تیری ریش مبارک تیرے خون سے خضاب ہو اور میری بیٹیاں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک رسن بستہ بے پالان کے اونٹوں پر تشریح کرائی جائیں۔ نانا کے اس حکم کے پیش نظر مجھے صبر کرنا ہے، اللہ ہی خیر الحاکمین ہے، وہی مناسب فیصد فیصلہ فرمائے گا۔ جنوں نے عرض کیا، آقا آپ نے استغاثہ کیا ہے، کہیں ہم استغاثہ سن کر مدد نہ کرنے کی سزا تو نہ ملے گی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میرے استغاثہ کا تعلق صرف انسانوں سے ہے، میں نے تو اپنے نانا کی امت سے مدد مانگی ہے۔ اسرار الشہادت میں نور الائمہ کے حوالہ سے منقول ہے کہ جب امام حسین نے یزیدیوں پر حملہ کا ارادہ کیا تو اس وقت ایک بہت بڑا غبار نمودار ہوا۔ جب غبار پھٹا تو اس سے ایک انتہائی مہیب شخص گھوڑے پر سوار نظر آیا۔ اس نے امام حسین پر سلام کیا، پھر آپ کے نانا، آپ کے بھائی اور آپ کے بابا پر سلام کیا۔ امام حسین نے فرمایا، اس غربت اور مظلومیت کے وقت مجھ پر سلام کرنے والا تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، قبلہ میں جعفر جن ہوں، آپ کا غلام ہوں۔ آپ کے بابا نے جنگ فتح کرنے کے بعد میرے والد کو قوم جن کا بادشاہ بنایا تھا۔ آپ کا استغاثہ سن کر اپنا لشکر لے کر آیا ہوں، اجازت دیں تاکہ میں ان یزیدیوں کو نابود کر دوں۔ امام حسین نے فرمایا، نہیں جعفر، تیرا شکریہ، تم تو انہیں دیکھ سکتے ہو لیکن یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے، یہ یک طرفہ جنگ ہوگی۔ جعفر نے عرض کیا، قبلہ ہم انہی کی طرح اپنی شکلیں بنا لیتے ہیں اور ان کے روبرو ہو کر ان سے جنگ لڑیں گے۔ آپ نے میدان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جعفر بھلا اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھ، میرا ہم شکل نبی بیٹا قمر بنی ہاشم بھائی حسن کی نشانی قاسم اون و محمد اور اولاد مسلم پیاس سے تڑپ تڑپ کر مجھ پر قربان ہو گئے ہیں، ان کے بعد جی کر میں کیا کروں گا؟ اب میں زندگی سے تھک چکا ہوں، اللہ تجھے جزائے خیر دے، میں شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میرے علم کے مطابق اب بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ یہ سن کر جعفر روتا ہوا واپس چلا گیا۔ اسرار الشہادہ ہی میں علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ جب امام حسین نے اپنی غربت، تنہائی، اقربا کی لاشیں اور انصار کے ٹکڑے ٹکڑے جسم دیکھے تو ایک آہ سرد کھینچی، باقی بچ جانے والے بچوں اور عیال سے الوداع کہہ کر میدان میں آئے۔ حیران اور پریشان دشمنوں کے درمیان کھڑے تھے، ایک مرتبہ اپنے ارد گرد بکھری ہوئے جوان لاشوں کو دیکھتے تھے، ایک مرتبہ اپنی غربت، تنہائی،
بے کسی شدت پیاس اور بیچارگی کو دیکھتے تھے، اور ایک مرتبہ بنت رسول کی بے ماہی عالم سفر تنہائی اور پیاس کو دیکھتے تھے، پھر دوسری طرف سے دشمن خدا اور رسول کے تیروں سے سنگین تان و طنز سنتے تھے۔ کوئی ایسا نہیں جو ہماری مدد کرے، کوئی ایسا نہیں جو ہماری فریاد رسی کرے، ہے کوئی ایسا معز جو ہمارے حال پر رحم کھائے اور اللہ سے ڈرے، کوئی ایسا نہیں جو حرم رسول کی نگرانی کا ذمہ لے لے۔ جب یہ صدا اطراف عالم میں گونجی، ارکان عرش میں زلزلہ ہوا، آسمان اور زمین کانپنے لگے، ملائکہ سے تسبیح چھوٹ کر گر گئی، تمام نے بیک زبان ہو کر عرض کیا، بار الہ یہ تیرا حبیب ہے، تیرے حبیب کا حبیب ہے، ہمیں اجازت دے کہ تیرے حسین کی مدد کریں۔ اس وقت آسمان سے ایک صحیفہ گرا جو امام حسین کے زخمی اور خون آلودہ ہاتھوں پر آیا۔ آپ نے اسے کھولا، پڑھا، لکھا تھا، اے حسین، تیرے لیے موت حتمی نہیں ہے اور نہ ہی تیرے مراتب کے لیے شہادت حتمی ہے، تیرے مدارج سے ایک ذرہ بھی کم نہ ہوگا، اگر چاہے تو یہ مصائب ہم ختم کر دیں۔ اس وقت سے ہم نے تمام آسمانوں، تمام زمینوں، تمام ملائکہ اور جنات کو تیرے تابع فرمان کر دیا ہے، جو چاہے انہیں حکم دے اور ان تاجر کافروں کے خلاف ان سے مدد حاصل کرو۔ امام حسین نے یہ خط پڑھ کر واپس سوئے آسمان اچھالا اور عرض کیا، اے اللہ، اے میرے آقا، اگر مجھے تیری محبت میں تیرے دین کی نصرت اور تیری شریعت کے تحفظ میں 1000 مرتبہ بھی قتل کیا جائے تو بھی میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ اے میرے مولا، بھلا آپ آل محمد کے ان کم سن اور حسین ترین پیاسے لاشیں دیکھنے کے بعد میں جی کر کیا کروں گا؟ امتحان کا ایک بڑا حصہ تو وہی تھا جو میں دیکھ چکا، ہم شکل نبی اور قمر بنی ہاشم کے بعد اب کون سا امتحان مشکل ہوگا؟ ابو مخفف نے لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور دائیں بائیں دیکھا، احباب و اقربا میں سے کوئی نظر نہ آیا، تمام لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے شیران بے شجاعت، اے مخلص ساتھیو، آج کیا ہوا؟ میں بلاتا ہوں، تم آتے نہیں، میں پکارتا ہوں، تم جواب نہیں دیتے، کیا سو گئے؟ کیا اپنے امام کی نصرت کو اٹھتے نہیں؟ ذرا ادھر دیکھو تو، تمہارے موت نے بنت رسول کے بال کھلوا دیے۔ اے شریف زادو، اب تو نیند سے بیدار بھی ہو جاؤ، حرم رسول کا دفاع کرو، لیکن میں جانتا ہوں اب تم نہیں آؤ گے، ہاں مجھے ہی تمہارے پاس آنا ہوگا۔ اب بیواؤں کے بین، ان بہنوں کی آہوزاری اور ان بیٹیوں کا نوحہ و بکا میں زیادہ دیر تک نہیں سن سکوں گا۔